السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عطا رفیع۔ یہ ہے انگلش کے آسان اسباق سبق نمبر 14 اور آج کا ہمارا بہت ہی اہم سبق ہے۔ آپ نے اس سبق کو پورا دیکھنا ہے، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ایسے جملے لکھے ہیں جو آپ عام زندگی میں بول سکتے ہیں۔ کسی کو SMS کرتے ہوئے، فیس بک پہ یا پھر ٹویٹر پہ، کہیں بھی آپ بات کرتے ہوئے یہ جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے frequently used sentences in English. Frequently used sentences in English. Frequently کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے یا پھر بار بار۔ تو کثرت سے استعمال ہونے والے جملے یا بار بار استعمال ہونے والے انگلش کے جملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے How are you؟ کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ How is life؟ زندگی کیسی ہے؟ How are things؟ سب کیسا ہے، کیا خیر خبر ہے؟ اردو میں ہم جس کو کہتے ہیں کہ سب کیسا ہے، کیا خیر خبر ہے، کیا حال چال ہے، کوئی نئی تازی، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں How are things؟ اسی طرح How is your married life؟ How is your married life؟ شادی شدہ زندگی آپ کی کیسی ہے؟ فائن، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے How are you؟ تو آپ اس کو جواب میں فائن کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ I am fine، یا صرف فائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے I am fine، میں ٹھیک ہوں، فائن ٹھیک ہوں یا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ How is life؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں فائن، یعنی میری زندگی ٹھیک ہے۔ pretty well، ٹھیک ٹھاک۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے How are you یا How is life؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ pretty well، یعنی سب ٹھیک ہے۔ fantastic کا مطلب ہوتا ہے شاندار، بہت خوب، بہت اچھے۔ یہ بھی اس کے جواب میں بولا جا سکتا ہے۔ زندگی کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، فیملی کیسی ہے، سب کے بارے میں آپ اس کا جواب کہہ سکتے ہیں fantastic، بہت شاندار ہے۔ what about you؟ آپ سنائیں۔ اردو میں ہم جس طرح کہتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ تو یہ انگلش میں کہا جاتا ہے what about you؟ what about you؟ اسی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں how about you؟ how about you؟ آپ کیسے ہیں، آپ سنائیں۔ اچھا، اسی طرح آگے اگلا جملہ ہے I'm fine and you؟ I'm fine and you؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں؟ یہ بھی جملہ ہے جو بولا جاتا ہے۔ How is your father؟ اگر آپ کسی سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، والد والدہ وغیرہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح پوچھا جاتا ہے How is your father؟ آپ کے والد کیسے ہیں؟ How is your mother؟ آپ کی امی کیسی ہیں؟ تیسرا How is your brother؟ آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو سکتا ہے He is fine، چونکہ وہ اگر فادر یا بردر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے He is fine۔ وہ والد، بھائی، کوئی مرد، ٹھیک ہے، کیونکہ ہی کی بات ہو رہی ہے، آپ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ بہن یا امی کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا خالہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے She is fine۔ اسی طرح آگے چلیے He is doing fine۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں پوچھے کہ بھائی اس کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے، یا اس کا کام کیسے جا رہا ہے، یا اس کی ایکسرسائز کیسی جا رہی ہے، تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے He is doing fine، یعنی وہ اچھا جا رہا ہے۔ تو آپ آگے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں He is doing fine in school۔ مثال کے طور پر اگر آپ یوں کہیں دیں کہ He is doing fine in school، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسکول میں اچھا جا رہا ہے۔ اسی طرح How is everybody؟ اگر آپ نے کسی بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں everybody۔ everybody کا مطلب ہر ایک، ہر شخص۔ تو جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں سب کیسے ہیں، گھر میں سب کیسے ہیں۔ How is everybody at home؟ گھر میں سب کیسے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے How is everybody at home؟ چلیے جملہ نیچے آ گیا، گھر پر سب کیسے ہیں۔ Everybody is fine، اس کا جواب ہوگا کہ سب ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک ٹھیک ہے۔ Everybody کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص یا ہر ایک۔ All are fine، سب ٹھیک ہے، یعنی تمام افراد ٹھیک ہیں۔ آگے چلیے، اس کے بعد یہ وہ جملے ہیں جو آپ تعارف کرتے ہوئے بول سکتے ہیں I am احمد،
आई एम आ स्टूडेंट ऑफ जामियतुर रशीद, ये मदरसा है कराची में, मैं तालिब इल्म हूँ जामियतुर रशीद का। आप यहाँ पर कोई स्कूल, कोई कॉलेज कुछ भी लगा सकते हैं। आई एम वर्किंग एट आ सुपर स्टोर। अगर कोई आदमी काम करता है तो वो कह सकता है कि मैं काम करता हूँ सुपर स्टोर में। सुपर स्टोर में किसी कंपनी में, किसी बैंक में, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। आई एम डूइंग बिजनेस। अगर कोई आदमी कारोबार करता है तो वो कहेगा कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं नौकरी की तलाश में हूँ, मुलाजमत की तलाश में हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ। ऐसी खातून जो घर में रहती है, बच्चों की देखभाल करती है, घर के काम काज करती है, उसको कहा जाता है हाउस वाइफ, यानी घरेलू खातून, जिसको उर्दू में कहा जाता है। ही इज़ माई फादर। वो मेरे वालिद हैं। शी इज़ माई मदर। वो मेरी वालदा हैं। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। एल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा जो होता है, उसको कहते हैं एल्डर। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। वो मेरे बड़े भाई हैं। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर। यंगर हम बोलते हैं जो उम्र में छोटा हो, उसको कहा जाता है यंगर। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर। ये मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में छोटे भाई हैं। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। वो मेरी बड़ी बहन है। एल्डर बड़ी। शी इज़ माई यंगर सिस्टर। वो मेरी छोटी बहन है। ही इज़ माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर दादा नाना को कहते हैं ग्रैंड फादर। शी इज़ माई ग्रैंड मदर। वो मेरी दादी हैं, वो मेरी नानी हैं। सबके लिए बोला जाता है। इसी तरह ये लफ्ज़ है नेबर। ये GH यहाँ पर साइलेंट है, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे ही इज़ माई नेबर। वो मेरा पड़ोसी है। ही इज़ माई क्लासमेट। क्लासमेट हम जमात, एक साथ पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, क्लास फेलो, उसको कहते हैं क्लासमेट। ही इज़ माई क्लासमेट। वो मेरा हम जमात है। ही इज़ माई कॉलीग। वो मेरा साथी है। यानी कॉलीग ऐसे शख्स को कहते हैं जो आपके साथ काम करने वाला है। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ पे सारे काम करने वाले लोग वो आपके कॉलीग हैं। अगर आप कहीं उस्ताद हैं तो आपके साथ पढ़ाने वाले सारे लोग आपके कॉलीग हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपके साथ काम करने वाले सारे लोग आपके कॉलीग हैं। तो दोस्तों ये था आज का सबक। आज के सबक में हमने ऐसे जुमले लिखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए आसान रही होगी और मुफीद रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए। तो मैं हूँ अता रफ़ी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।